معراج شریف جو ہے ایسا واقعہ ہے جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں، تو آپ اس کو سائنس میں کس نظر سے دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ایک پیغمبر کو خدا نے اگر ایک چیز کا مشاہدہ کرایا تو خدا نے کرایا ہے. سائنس کا کام طبیعیات کا علم ہے. یہ دیکھیے وہی غلطی ہے. سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ غلط چیز میں دخل دے رہی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ طبعی قوانین کے تحت جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھے. اس سے بالا تر ہے خدا کی ہستی، وہ جس طرح چاہے ان قوانین کو توڑ دے، اس کے مطابق جو جی چاہے کرے. سر سورہ فجر میں اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے. تو قوم عاد کے لوگ جو ان سے تھے وہ کامت گر تھے. تو جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، یعنی جو ہمیں امپریٹس ملے ہیں سائنٹسٹ کو، فاسلز ملے ہیں، اس کے مطابق تو ہمیں کوئی ایسا فاسل نہیں ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کہ بہت زیادہ کامت گر تھی انسانوں میں. تو سر آپ کوئی بات نہیں کہی، یہ بتایا ہے سورہ فجر میں سر سورہ فجر کے الفاظ پڑھیے، بتائیے کہاں کہا گیا اس میں کہ ان کی قامت کوئی عام انسانوں سے مختلف تھی. سر آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے کئی جگہ سنا ہے. نہیں، آپ نے سنا تو آپ کو پڑھ بھی لینا چاہیے تھا. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. نہیں سر، یہ ہے کہ قامت قد کے لوگ جو ان سے تھے، جب آپ جاتے ہیں کہ قوم عاد کی ہسٹری پڑھیں تو یہ بات کئی جگہ پہ آئی ہے کہ جو لوگ تھے وہ قامت قد تھے. ہسٹری میں کیا آیا ہے، لیکن وہ تھی وہ ایک الگ چیز ہے. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی ہی غیر معمولی قوم تھی، یہ ضرور کہا ہے. اور یہ ضرور کہا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس سے پہلے ایسی جسمانی قوت والی قوم کوئی نہیں ہوئی، یہ بات کہی ہے. لیکن اس میں کہیں نہیں کہا کہ ان کا قامت ہم سے زیادہ تھا یا کم تھا. اس طرح کی کوئی بات قرآن میں ہے؟ گاندھی صاحب اب میری اس بات سے کمپلیٹلی اگری کریں گے. قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جو کہ یہ بیان کری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو جتنے مخلوقات ہیں ان کو جوڑوں میں پیدا کیا. جبکہ ہم اگر اب جیسے جیسے ہماری نالج بڑھی اور ود ٹائم ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسانوں میں بھی صرف 2 جنسیں نہیں ہوتی، ایک تیسری جنس بھی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں، کریچرز ہیں، ہمارے پاس ارتھ فارم ہے جو کہ جس میں میل اور فیمیل کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ خود بخود ریپروڈیوس کر رہا ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے پاس اسٹار فشز ہیں جو فریگمنٹیشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس ٹائم میں قرآن پاک یا اسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسے کریچرز یا ایسی چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ قرآن مجید کو بھی معلوم تھا، انسان کو بھی معلوم تھا. ایک عمومی بیان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں مرد و عورت ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، تیسری جنس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک عمومی بیان ہوتا ہے جو دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا اصل میں پرابلم کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ گفتگو بات چیت کے اندر جو عام زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ سائنس برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں روز کہتا ہوں خواتین و حضرات. اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے سائنسی معلومات ہو گئی ہیں تو مجھے کہنا چاہیے خواتین، حضرات، اور پھر کسی تیسری مخلوق کا بھی نام لینا چاہیے. یہ عام گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آدراہ کرم اس کو زبان کے آداب میں رکھ کے. لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ہم انسان ہیں جو انصاف نہیں کر پاتے تیسری جنس کے ساتھ. تو وہ تو خدا تھا جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا انسانوں کے ساتھ، تو اس نے کیوں نہیں بیان کیا تیسری جنس؟ خدا اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جو انسان سمجھتے ہیں، انسان بولتے ہیں. وہ بڑی اعلیٰ ادب کی زبان ہوتی ہے، اس میں اس طریقے کی باتیں نہیں کی جاتی.